جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بات، آپ لوگوں نے سلام سنا نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دیکھیے، سلام کا قاعدہ یہ ہے، اگر ایک کلاس ہے، کچھ اکٹھے لوگ ہیں، جماعت ہیں، اس میں سے کوئی ایک سلام کر دے تو سب کی طرف سے سلام کرنے کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہیں، کلاس ہو یا جماعت ہو، اور اس میں کوئی آنے والا سلام کرے تو کوئی ایک بھی جواب دے دے تو سلام کا جواب دینا جو واجب ہے وہ سب کی طرف سے ادا ہو گیا۔ یہ تو سلام کے تعلق سے یہ بات عرض تھی۔ دوسری بات یہ کہ عرض کرنی ہے کہ آپ سب لوگ مجھ سے واقف ہی ہوں گے، اگر واقف نہیں ہیں تو میں اپنا تعارف کرائے دیتا ہوں۔ میرا نام ندیم اختر ہے، مجھے سوشل میڈیا پہ لوگ مفتی ابو یحییٰ قاسمی کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم اے ایم قاسمی صاحب کے جو یہ کام چل رہا ہے، دینی ورک جو چل رہا ہے، اس کے حصے دار ہیں، یعنی ان کے ساتھ کام کرنے والوں میں سے ایک ہیں۔ تو کل جو آپ کو پڑھایا گیا تو آپ نے، امید یہ ہے کہ اس کو سنا ہوگا، ریوائز بھی کیا ہوگا، تو کچھ پوچھ لیا جائے آپ سے اگر اجازت ہو۔ جی سونم پٹھان، آپ بتائیں، کچھ پوچھ لیا جائے۔ اقصی فاروقی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سونم پٹھان بول رہی ہیں؟ جی تو آپ یہ بتائیے، حدیث، جی ہاں، دعا اور سنت کی ڈیفینیشن بتائیے گا۔ دعا جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اچھا، دعا و سنت کی اہمیت اور فضیلت بتائیے۔ جی، دعا تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور نبی کی سنت جو صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم چلتے ہیں۔ اچھا، اقصی فاروقی بتائیے، سورہ فاتحہ کے کتنے نام ہیں؟ ترنم مولا بتائیں۔ جی مجھے یاد نہیں ہے، اس دن میں نے نوٹ نہیں کرا تھا یہ۔ السلام علیکم۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ السلام علیکم۔ میں بتاؤں؟ جی بتائیے، تبسم خان آپ بتائیے۔ جی، سورہ فاتحہ کا ایک الحمد، کی آواز تیز پہلا نام کریے، الحمد، اور آواز دوسرا تیز نام کریے، سورہ آواز حمد۔ نہیں۔ جی جی مفتی صاحب، آواز بالکل مطلب کہ جیسے پہلے ہوتی تو ویسی نہیں ہے۔ ٹھیک آتا جی تبسم خان بتائیے، کتنی بتائیں آپ نے؟ جی، ایک پہلا الحمد، اور دوسرا نام سورہ حمد، اور تیسرا نام ام کتاب، اور چوتھا سب مدانی، اور اسلات صفا، سورہ رقیہ، سورہ کافیہ، سورہ باقیہ، سورہ کنز۔ عمرہ ارشل بتائیں، تعوذ کسے کہتے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام، وبرکاتہ۔ تعوذ کسے کہتے ہیں؟ یہ سب کیسے بتائی؟ جی
تھا؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا ہے سر. کل آپ کلاس میں نہیں تھی؟ جی بتائیے آپ. نہیں سر، نہیں جوائن نہیں کیا تھا میں نے. اچھا اچھا اچھا. ترنم مولا آپ تھوڑا بتائیں. لیٹ ہو گئی تھی سر اس کے. آپ ترنم مولا آپ بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہتے ہیں. اچھا تسمیہ کیسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ماشاء اللہ. نام سے بڑا تعوذ کو رحم. کہا جاتا ہے اور تعوذ کے معنی کیا ہیں؟ دیکھیے گا آج یہ سمجھ لیجئے گا کہ آپ لوگوں کو جتنا پڑھایا جائے گا نیکسٹ جی ڈے میں اس کے متعلق پوچھا بھی جائے گا، کیونکہ آپ دینی اس کورس میں شامل ہوئی ہیں تو اس کا مطلب صرف سننا ہی نہیں ہے، بلکہ سن کر یاد بھی کرنا نہیں ہے، سر. اور ہو سکے تو آپ جی اپنے نوٹس بھی بنا لیجئے گا. آپ کو میں تو دوں گا ہی اپنے نوٹس PDF کی شکل میں، لیکن آپ بھی پین جی اور کاپی لے کر بیٹھا کریں. جو چیز آپ نے ضروری سمجھی وہ لکھ لی، نوٹ کر لی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو دل جمعی کے ساتھ آپ سنیں گی، جی آپ ایک تو لگن کے ساتھ سنیں گی، دوسرا آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ہم سے کل پوچھا جائے گا، پھر آپ اس کو یاد بھی کریں گی، محفوظ بھی کریں گی. اچھا جی جو بہنیں کل کلاس میں نہیں تھیں وہ یا تو ویڈیو اپلوڈ ہوتا ہے چینل پہ، ہماری کلاس کا ویڈیو اپلوڈ ہوتا ہے ایک اس گروپ جی بنوا دیجیے سر. جی جی کلاس نہیں جوائن کری تو بعد میں ہم دیکھ سکتے. میں تبسم خان آپ کی آواز کلیئر نہیں آئی، آپ دوبارہ کہیے گا. بولے مفتی صاحب ایک گروپ بن جاتی ہم لوگوں کی گروپ. اچھا اچھا تبسم خان، میرا ارادہ یہی تھا، آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی کہ گروپ بنا دیا جائے، اس میں کلاس کے سے متعلق جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں وہ کلیئر کر دیے جائیں، ہے نا. جی جی سر مفتی سر سے بولا بھی تھا سر. اچھا مفتی صاحب سے بولا تھا. بولا تھا ہاں، تو سر بول رہے تھے کہ بنوا دیں گے. اچھا اچھا ہاں بھائی ٹھیک ہے، میں آج کروا دیتا ہوں یہ کام. چلیے اب میں کلاس اسٹارٹ کرتا ہوں، اور کلاس جب اسٹارٹ ہو تو آپ لوگوں کے یہ کام یہ ہے جی کہ بہت خاموشی کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ سننا ہے غور سے. بعض لوگوں کا مائک کھلا ہوتا ہے تو گھر میں بچوں کی آوازیں آتی ہیں، تو آوازیں آنے سے آپ کو بھی مطلب کہ پریشانی ہوگی اور ساتھیوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے، اور پڑھاتے وقت جو ہے مائنڈ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. تو قرآن کریم سے متعلق بات چل رہی تھی کہ قرآن کریم میں دو ترتیب، ایک قرآن کریم کی جو پارے کی ترتیب ہے، منزل کی ترتیب ہے. قرآن کریم میں 30 پارے ہیں اور قرآن کریم میں 7 منزل ہے، یعنی کہ قرآن کریم کو اگر 7 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کا ایک حصہ منزل کہلاتا ہے. تو یہ قرآن کریم کی ترتیب جو ہے نا، اس ترتیب میں 114 کل 114 صورتیں ہیں. میں نے کل بھی بتایا، پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا. ان صورتوں کی 2 ترتیب ہیں، ایک تو نزولی ترتیب ہے، ایک وضعی ترتیب ہے. نزول یہ عربک کا لفظ ہے، اس کے معنی اترنا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن کریم کا حصہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پڑھا کرتے، اور پیارے آقا اس کو سن کر اپنے دل میں محفوظ کر لیا کرتے تھے. اس طرح کے اس پورے کام کو نزول کہتے. نزول کے معنی اترنا. تو ایک تو قرآن کریم کی نزولی ترتیب ہے،
کہ قرآن کریم کون سی آیت کب کیسے نازل ہوئی. دوسرا قرآن کریم کی وضعی ترتیب ہے جسے قرآنی ترتیب کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں پہلے الحمد ہے، پھر الحمد کی صورت ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، سورہ مائدہ ہے. اس طریقے سے پوری یہ قرآنی ترتیب ہے. تو دو ترتیب ہوئی. سورہ فاتحہ یہ قرآن کریم کی پہلی صورت ہے، لیکن یہ نزول کے اعتبار سے پہلی نہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے پہلی نہیں ہے. قرآن کریم کی دو ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب نزولی ہے، دوسری ترتیب وضعی یا قرآنی ہے. سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی، پھر کون سی نازل ہوئی، پھر کون سی نازل ہوئی، یہ ترتیب نزولی ہے. قرآن کریم میں پہلے کون سی آیت ہے، پھر کون سی آیت ہے، پھر کون سی آیت ہے، یہ ترتیب وضعی یا ترتیب قرآنی. قرآن کریم کے نزول کی ترتیب الگ ہے اور ان آیات کو قرآن کریم میں رکھنے کی ترتیب الگ ہے. قرآن کریم کی نزول آیت کی ترتیب علیحدہ ہے اور ان آیات کو قرآن کریم میں رکھنے کی ترتیب الگ ہے. آپ سب لوگوں کے علم میں یہ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ الحمد شریف کی نہیں تھی، بلکہ 30ویں پارے میں سورۃ العلق ہے، سورہ علق، اس کی شروع کی آیتیں نازل ہوئی تھی. کون سی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی آیت ہے. اور یہ بھی سب کے علم میں ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ قرآن کے شروع میں نہیں بلکہ یہ قرآن کریم کے آخری پارے 30ویں پارے میں. اور جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی وہ آخری پارے میں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے اترنے کی ترتیب الگ ہے اور قرآن کریم میں ان آیت کو کہاں کہاں رکھنا ہے، یعنی ترتیب وضعی بالکل الگ ہے. اب سوال اٹھتا ہے کہ ترتیب، یہ قرآن کریم کی دو ترتیبیں، ترتیب نزولی اور ترتیب وضعی. ترتیب نزولی بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور ترتیب وضعی بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. دونوں ترتیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس کو فلاں جگہ پر رکھنا ہے. مثلا جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی وہ یہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور جو سب سے آخر میں نازل ہوئی وہ ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. یہ اب یہ آخری آیت ہے اور وہ پہلی آیت ہے. پہلی آیت دیکھو تو 30ویں پارے میں ہے اور آخری آیت کو دیکھو تو 3 پارے میں ہے. تو یہ عرض کر رہا تھا میں کہ ترتیب نزولی الگ ہے اور ترتیب وضعی الگ ہے. تو سورہ فاتحہ کی آیات نزول کے اعتبار سے پہلی آیات نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں رکھنے کے اعتبار سے پہلی آیات یہی ہیں. قرآن کریم کی آیات کے ترجمے اور ان کے نزول کے اعتبار سے مفسرین کرام میں یہ مستقل بحث چلی ہے کہ وہ کون سی پہلی سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی. ایک پوری مکمل سورت جو نازل ہوئی وہ قرآن کریم کی کون سی سورت ہے؟ بعض کی رائے میں سب سے پہلے مکمل نازل ہونے والی سورت جو ہے وہی سورۃ الفاتحہ. یہ قرآن کریم کی مکمل نازل ہونے والی سورتوں میں سے سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے. قرآن کریم کی عظیم سورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بہت سے فضائل بیان کیے ہیں. مثلا صحیح البخاری حدیث کی بہت معتبر ترین کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج من المسجد، یعنی مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں وہ صورتیں
وہ سورت سکھاؤں گا جو قرآن کریم کی سورتوں میں عظیم ترین سورت ہے۔ جب میں مسجد میں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں جب میں مسجد نبوی میں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورہ فاتحہ سب صورتوں میں عظیم ترین صورت ہے اور قرآن میں اس کا نام رکھا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اس کی 7 آیتیں جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے اور یہ قرآن عظیم ہے۔ تو قرآن کریم میں یہ عظیم ترین صورت ہے اور اس کا نام سبع مثانی بتایا گیا ہے۔ اور اس صورت کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس صورت کو سورہ شفا کہتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا یا جابر الا اخبرک بخیر سورۃ نزلت فی القرآن، کہ میں تجھے وہ سورت نہ بتاؤں جو قرآن کریم میں سب سے بہترین سورت ہے، جو قرآن کریم میں سب سے بہترین سورت ہے۔ قلت بلا یا رسول اللہ، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، حضور کیوں نہیں، مجھے وہ سورت بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاتحۃ الکتاب فیہا شفاء من کل داء، یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام بیماریوں کی شفا رکھی ہے، تمام بیماریوں کی شفا اس سورت میں موجود ہے، لیکن بندے کا یقین اور اعتماد شرط ہے۔ بندے کو یقین نہ ہو تو شفا کیسے مل سکتی ہے؟ شفا نہیں مل سکتی ہے۔ بہرحال اس صورت میں، اس صورت کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ کہ یہ سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی۔ میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ کسی کے بدن میں کہیں بھی درد ہو، درد کی جگہ پر یقین کے ساتھ ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دی جائے اور پھر اس کے اوپر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے اس کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ ہاں یہیں پر رک کے یہ بھی سمجھا جائے کہ دم، تعویذ، وظیفہ، اس کا ثبوت، جی ہاں تعویذ اور دم یہ 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دم یا تعویذ میں لکھے جانے والے کلمات کفریہ نہ ہو، بلکہ قرآن کی کوئی آیت ہو یا احادیث میں آئی ہوئی کوئی صورت ہو۔ دوسرا جائز مقصد کے لیے ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ تعویذ کو دینے والا اور تعویذ کو لینے والا، دم کرنے والا اور دم کرانے والا، دونوں کا یہ ایمان اور یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہی شفا دینے والا ہے۔ یہ تو تعویذ اور دم تو ایک اسباب کے تحت دوا کی شکل میں ہے، لیکن اللہ اس میں تاثیر پیدا کرے گا، اللہ حکم دے گا تو شفا ملے گی، اور اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوا تو شفا نہیں ملے گی۔ بہرحال تو دم اور تعویذ جو ہے اسباب کے تحت ہو اور اس میں تاثیر اللہ رب العزت کے پیدا کرنے کے یقین سے ہو، تو ان 3 شرط کے ساتھ جو ہے دعا کو دم بھی جائز ہے، تعویذ بھی جائز ہے۔ چنانچہ بعض اکابرین کے معمولات میں سے یہ تھا کہ ایک دعا ہے، وہ دعا کو وہ سورہ فاتحہ کو عموماً تعویذ میں لکھ کر دیا کرتے تھے اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ شفا دے دیا کرتا تھا۔ بہرحال سورہ فاتحہ کے یہ تو فضیلتیں ہو گئیں 2۔ اب سورہ فاتحہ کے مختلف نام جو کل آپ کے سامنے آئے، اس میں سے ایک نام تھا فاتحۃ الکتاب بھی ہے۔ یہ تو سب کہتے ہیں فاتحۃ الکتاب، کیوں کہتے ہیں؟ فتح کا مطلب ہوتا ہے آغاز کرنا، شروع کرنا، اوپننگ کرنا۔ چونکہ یہ قرآن کریم کے شروع میں ہے اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ المسئلہ بھی ہے۔ مسئلے کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا، کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے، اس لیے اس سورت کا نام
सूरत मसअला भी है। इस सूरत का नाम उम्मुल किताब भी है। उम्मुल कहते हैं जड़ को, बुनियाद को। जैसे आदमी के जिस्म पर सर है तो कहते हैं उम्मुल जसद, जसद अरबिक में बॉडी को कहते हैं, तो सर जो है एक बुनियादी चीज है, लिहाजा उम्मुल जसद कह दिया। सर आदमी के जिस्म का खुलासा है, बुनियाद है। आदमी का दिमाग काम करे तो बंदा सही रहता है, ये दिमाग काम करना छोड़ दे तो बंदे का पूरा वजूद काम करना छोड़ देता है। इसलिए इसको यानी सूरह फातिहा को भी उम्मुल किताब भी कहते हैं। इस सूरत का नाम सूरह शाफिया भी है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने शिफा रखी है, इसलिए इस सूरत को सूरह शाफिया भी कहते हैं। दम करने का सबूत यानी हदीस में क्या सूरह फातिहा से या कुरान करीम की किसी आयत से दम किया जा सकता है? इस बारे में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी में एक अजीब वाक़या जिक्र फरमाया है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन की जमात एक इलाके से गुजर रही थी। उस इलाके वालों से कहा कि हम मुसाफिर लोग हैं, हमें मेहमान बना लो। तो उन्होंने मेहमान बनाने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला की शान देखिए, जिन्होंने इनकार किया उनके कबीले के सरदार को एक सांप ने डस लिया। लोग बाग आमतौर पे सांप का नाम रात में लेने को बुरा समझते और सांप नहीं कहते बल्कि कीड़ा कहते। तो हमारा यकीन ये होना चाहिए कि दुनिया की कोई चीज बगैर अल्लाह के हुक्म के हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लिहाजा रात में सांप को सांप कहा जा सकता है, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं। आमतौर पे ख्वातीन के दरमियान ये गलतफहमी है कि वो सांप को सांप नहीं कहती बल्कि कीड़ा कहती हैं। बहरहाल उस कबीले के सरदार को सांप ने डस लिया। जो इलाज के तरीके उनके पास थे, उस दौर में थे, उन्होंने किए मगर फायदा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कहा जिन लोगों को हमने मेहमान बनाने से इनकार किया है उनसे पूछो, शायद उनके पास कोई इलाज हो। वो लोग सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम के पास आए और सारा मामला कह डाला कि हमारे सरदार को सांप ने डस लिया है, हम इसलिए आए हैं, आप लोगों से में से कोई बंदा इलाज कर सकता है? एक सहाबी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, जी हाँ, मेरे पास दम मौजूद है। दम मौजूद है यानी दम करने का तरीका मौजूद है, मैं दम करने का तरीका जानता हूं, उसका इलाज करूंगा। वो वहां चले गए, सूरह फातिहा पढ़ी और सरदार पर, जहां पर तो सरदार के जिस्म पर जिस जगह पर सांप ने डसा था उस जगह फूंक मारी, अल्लाह ताला ने सरदार को शिफा अता फरमा दी। अच्छा, उसमें एक बात और भी है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब को, इस हदीस को उस मसले की हेडलाइनिंग के तौर पर जिक्र किया है जिसमें क्या है, दम और ताबीज करने पर उजरत लेना जायज है। लिहाजा मजदूरी लेना जायज है, यानी कुछ पैसे लिए जा सकते हैं। तो उसके तहत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को दलील में पेश करना चाहा है कि कोई आदमी दम करे तो उसके पैसे ले सकता है या नहीं ले सकता। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाते हैं, जब वो लोग आए कि हमारे सरदार को सांप ने डस लिया है, जिस सहाबी ने दम करना था उन्होंने कहा, हम इस शर्त पर दम करेंगे कि अगर मैंने दम किया और तुम्हारा सरदार ठीक हो गया तो तुम इतनी बकरियां मुझे दोगे। उन्होंने कहा हमें मंजूर है। तो साहबी रसूल रज़ी अल्लाहु अन्हु ने दम किया और सरदार को शिफा मिल गई, उन्होंने बकरियां दे दी। बाद साहबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने उसे अच्छा न समझा, कुरान करीम पर उजरत नहीं लेनी चाहिए, तुमने अच्छा काम नहीं किया। साहबा इकराम हमारी तरह नहीं थे, अगर एक मसले पर उलझन आ गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे। अगर हम और आपको कोई उलझन आती है तो हम आलिम से पूछना चाहिए, हमें आपस में बहसो मुबाहिसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल आलिम से पूछकर मसले का हल करना चाहिए। लेकिन जो आम तौर पर हम
عالم سے خواب کی تعبیر تو پوچھ لیتے ہیں لیکن مسائل نہیں معلوم کرتے، حالانکہ مسائل معلوم کرنا چاہیے، مسائل معلوم کرنے کی چیز ہے۔ قرآن کریم میں بھی فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم علماء سے پوچھو۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے دم کیا اور بکریاں لے لی، اب صحابہ